بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو یا علی مدد۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ایک سوال موصول ہوا جو باطنی بیماریوں کے حوالے سے تھا۔ اس سوال کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا جا چکا ہے، لیکن آپ ہی کی طرف سے پھر یہ گزارش موصول ہوئی کہ اس پر کچھ زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناچیز یہ حقیر سی کوشش کرے گی۔ سب سے پہلے ہمارے پاک مولا زمین و زمان کے نام کو لیتے ہوئے توفیق، تائید اور ہمت و یاری کو طلب کریں گے۔ یا علی یا نور مولانا شاہ کریم السینی حاضر امام، رحمان رحیم مددگار دستگیر مولا، ہمارا ساتھی و حامی رہنا مولا۔ تو باطنی بیماریاں، سب سے پہلے جو سوال یہ ہے کہ باطنی مریض کون ہے؟ کسے ہم باطنی مریض کہیں گے؟ کسے ہم باطنی بیماری سے لاحق ہونے کی بات کریں گے؟ جو بھی شخص اس دنیا میں صرف ظاہری نعمتوں، ظاہری دنیاوی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ روحانی نعمتیں کیا ہیں اور عقلی نعمتیں کیا ہیں۔ روحانی نعمتیں مثال کے طور پہ عبادات، ذکر، عقلی نعمتیں ہمارے علم گنان کی کتابیں ہیں۔ اگر اس کو اس بات کا علم ہی نہ ہو، ان نعمتوں کا جو مزہ ہے اس کا کچھ علم ہی نہ ہو، تو ایسا شخص بلا شک و شبہ باطنی طور پر بیمار ہے، اور یہ بے حد ضروری ہے کہ ایسا شخص ذکر و بندگی، فکر و علم سے اپنے اس بیماری کا علاج کرے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری نعمتیں، لیٹ سے ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ سونا یا کھانا کھانا، یہ ظاہری نعمتیں ہیں، تو کیا ان سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ تو پہلے ایک مثال کے ذریعے اس جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر ظاہری نعمت کے پیچھے، ہر ظاہری نعمت کے مقابلے میں ایک باطنی نعمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور جس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم ہمارے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی مثال لیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ شخص تھے جن کو خدا نے اپنا خلیفہ کہا اور تمام فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اب ہم آدم کی بات یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ظاہر میں ایک واقعہ ہوا کہ آدم کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور خدا نے اس کو خلیفہ خدا کا ٹائٹل دیا، جو کہ قرآن میں مینشن ہے، سورہ بقرہ میں۔ لیکن آج ہم تمام جانتے ہیں کہ ہمیں آدم کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو نعمت ہے وہ باطنی نعمت ہے۔ کس طرح سے؟ کہ جب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو روحانی طور پر تمام کائنات کو لپیٹ کر اس کو رینیو کیا گیا، تمام کائنات کو لپیٹ کر اس کو رینیو کیا گیا، یعنی کہ مقام روحانیت پر ہم تمام جو آج دنیا میں ہیں بنی آدم کہلائے، کیونکہ ہم نے آدم کو خلیفہ خدا مانا۔ تو ظاہر میں جو ایک واقعہ ہوا کہ وہ خدا نے خلیفہ خدا مقرر کیا اور فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن آج ہم تمام جو ہیں وہ آدم ہی کی اولاد ہے۔ یہ ایک باطنی نعمت ہے کہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم آج آدم کی اولاد ہیں۔ دوسری جو بہت سادہ مثال ہے وہ یہ کہ ایک نعمت جو ظاہری ہے وہ نیند ہے، جس سے ظاہری فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تھکے ہوئے جسم کو آرام ملتا ہے، لیکن باطنی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نیند جو ہے وہ ہمارے لیے خواب کو بھی لاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ مومن سالک کے لیے اس کی روح کا ایکس رے ہوتے ہیں۔
تو ایک مومن صالح جب اچھے کام کرتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، تو اس کو اس کا فیڈ بیک اس کے خواب میں دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اگر وہ راستے سے اتر جاتا ہے تو اسے یہ نشاندہی کرائی جاتی ہے کہ دیکھو راستے سے بھٹک نہ جانا۔ تو اگر ایک انسان سوئے گا نہیں تو وہ اس خواب کو کیسے دیکھے گا جس میں روحانی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں؟ تو یہ دو مثالیں دی گئیں جس سے ہمیں یہ سمجھ آئے کہ دنیا میں ظاہری نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام ظاہری نعمتوں کے پس پردہ باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص کو اس کا علم ہی نہ ہو تو وہ باطنی نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ اور ایسے لا علم شخص کو حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، ہماری روحیں ان سے فدا ہوں، ہماری جانیں ان سے فدا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ جاہل اور گمراہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ باطنی نعمتوں کا جب علم نہیں ہوتا ہے تو ہم باطنی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور صرف ظاہری نعمتیں جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ظاہری زندگی جیتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ امام نے یہ فرمایا کہ جو شخص صبح شام جماعت خانے جاتا ہے اور دعا بندگی کرتا ہے، ایسا شخص بھی جسمانی دین کو فالو کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، جسمانی دین کو فالو کرتا ہے، یعنی کہ وہ ظاہری دین کو فالو کرتا ہے، جبکہ ہم تمام جانتے ہیں کہ اسماعیلی طریقہ جو ہے وہ باطنی طریقہ ہے۔ تو جب تک ہم ہمارے مذہب کے اندر جو باطنی نعمتیں ہیں اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہم صرف جسمانی دین کو ہی پالتے ہیں۔ اب ایک اور سوال یہاں اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہم باطنی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو ہم مثال دیں گے ظاہری تندرستی کی۔ ایک صحت مند شخص جو ہے وہ بڑی آرام اور سکون کی زندگی گزارتا ہے، جبکہ ایک بیمار آدمی بہت درد میں، پین میں اور مشکلوں میں ہوتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہوتا ہے۔ ایک صحت مند آدمی جو ہے وہ دنیا کی ہر نعمت کو بڑی خوشی کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم کوئی مثال لیں کھانے کی، کہ ایک بیمار آدمی جو اگر بریانی یا نہاری کھاتا ہے اس کو وہ بدمزہ معلوم ہوگی، وہ اسے محروم رہنا پسند کرے گا کیونکہ اس کے لیے اس میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ ایک صحت مند آدمی اپنے تمام کام جو دنیا کے بہت اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، جبکہ بیمار آدمی تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے باطنی صحت کی بھی مثال ہے۔ لیکن جو شخص حیوانی زندگی میں محدود ہو کر سوچتا ہے، حیوانی زندگی یعنی کہ جسمانی زندگی، جس طرح امام نے فرمایا کہ اگر آپ دنیا میں دنیا کی روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں، بیوی بچے پیدا کرتے ہیں اور جماعت خانے بھی جاتے ہیں، تو مولانا نے اس کے دو الگ جگہوں پہ یہ بات کی ہے کہ آپ تو جسمانی دین کو پالتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ حیوان کی زندگی جیتے ہیں۔ تو وہی مثال سے ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو صرف ظاہری نعمتوں کو جانتا ہے، ظاہری دین کو سمجھتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ حیوانی زندگی گزارتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے اس کو مذہب کے اندر جو روحانی مزے ہیں، جو عقلی نعمتیں ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جب کسی شخص کو کسی چیز کا معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ وہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی باطنی نعمتوں کی نالج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہے؟ اس کو اپنی بیماری ہی کا علم نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص باطنی نعمتوں سے دور ہوتا ہے وہ خوشی میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کا دھن دولت، دنیا کی زندگی، صحت، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اندر جو ہے وہ خوشی محسوس نہیں کرتا ہے۔ ایک عجیب سی اداسی اس کے اندر چھائی رہتی ہے۔ تو ایک دنیا دار انسان اور ایک حقیقی معنوں میں دیندار آدمی کے اندر فرق ہے۔ فرق ظاہری نہیں ہے، دونوں آدمی دنیا میں رہتے ہیں، دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، نوکریاں، بزنس ہوتے ہیں، وہ دنیا کی تمام زندگی جو ہے جس طرح گزارنا چاہیے گزارتے ہیں، جماعت خانے جاتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقی معنوں میں دیندار شخص اپنے ہر عمل کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، وہ باطنی نعمتوں کو جانتا ہے
اور اس کے اندر وہ باطنی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی شادمانی کو محسوس کرتا ہے، اس کی لذت کو وہ محسوس کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیندار کے اندر جو روح الایمان ہے وہ زندہ ہو چکی ہے۔ کیا معنی اس کے؟ کہ ایک شخص جو ہے روح تو رکھتا ہے، لیکن جب وہ روح کا استعمال صرف دنیا ہی کے فائدے کے لیے کرتا ہے تو اس کی روح کے اندر ایمان کی روشنی دھیمے ہوتے 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 بجھ جاتی ہے۔ وہ صرف دنیا کے فائدے کی بات کرتا ہے، دنیا کی ترقی کو سمجھتا ہے، دنیا میں زیادہ پیسے بنانے کو، زیادہ عزت، زیادہ شہرت بنانے کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ حقیقی صحت تو دراصل بہشت میں ہے۔ انسان کو تو دنیا میں جو ہے بیماریاں لاحق ہیں، لیکن ایک مومن صالح اپنی باطنی حقیقی صحت کو دنیا میں ہی پا سکتا ہے، جس کو قرآن میں قلب سلیم کہا گیا ہے۔ قرآن کا حوالہ ہے 26:89۔ ایسا قلب یعنی کہ ایسا دل جس میں کوئی مایوسی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، وہ ہمیشہ اطمینان میں ہو، سکون میں ہو، شادمانی میں ہو۔ ہمارے امام کے الفاظ میں، فرمان میں جو فرمایا کہ ایسا مومن شخص روحانی مستی میں ہوتا ہے۔ جب تک کسی بیمار کو، کسی مریض کو اگر یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ بیمار ہے تو وہ علاج کیا کرے گا؟ وہ علاج ہی نہیں کر سکتا۔ یہی مثال باطنی امراض کی ہے کہ جو لوگ باطن میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، علم گنان میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، ان کے اندر تاریکی اور مایوسی چھا جاتی ہے اور وہ بیماریوں کو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم تمام خوش قسمت ہیں کہ آج ہم علمی محفل میں بیٹھے ہیں اور علم گنان کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو مومن سالک کے لیے علم الیقین کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر پوٹینشلی یہ طاقت ہے کہ وہ روحانی ترقی کو پا سکے۔ روحانی ترقی یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ وہ باطنی خزانے جو کہ امام نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک امام کا فرمان ہے، مولا نے فرمایا کہ تمہارے پیروں کے نیچے خزانے کا ڈھیر ہے، تمہارے پیروں کے نیچے خزانے کا ڈھیر ہے، تم اپنے پاؤں کو اس طرف یا اس طرف نہیں کرتے کہ تم اس خزانے تک پہنچ سکو۔ یعنی خزانہ ہم سے اتنا قریب ہے، لیکن ہم اتنی تکلیف نہیں لیتے ہیں کہ ہم ذرا ہٹ جائیں کہ ہم اپنے خزانے کو پہنچ جائیں۔ ہماری جو ہے وہ بہت ہی سستی، کاہلی اور نادانی ہے۔ لیکن الحمدللہ جو مومن علم میں دلچسپی لیتے ہیں ان کے اندر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ امام جو ہے وہ چھپا ہوا خزانہ ہے۔ ریممبر، ہم نے اس بات کو پہلے کی ہے، اس بات کو کہ خدا کی جو خواہش تھی، دنیا کی جو تخلیق ہوئی، خدا نے دنیا کو بنانے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ خدا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب ان کو پوچھا گیا کہ دنیا کیوں بنائی گئی تو انہوں نے کہا بھئی خدا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور خدا نے چاہا کہ اس کو پہچانا جائے تو دنیا کی تخلیق ہوئی۔ اب یہ خزانہ ہمارے لیے موجود ہے، یہ گنج مخفی یعنی کہ چھپا ہوا خزانہ ہمارے لیے ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس تکلیف کو لیں گے؟ تکلیف یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ یہ کوشش کریں گے۔ گنج مخفی کو پہچاننا ہی ایک مومن سالک کی خواہش ہے۔ اور الحمدللہ علم محفلوں میں بیٹھ کے جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مومن کے اندر یہ علم آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کن بیماریوں میں مبتلا ہے اور کس طرح سے اس کے اندر یہ پشیمانی آتی ہے کہ وہ کتنی نافرمانی میں رہا ہے، اور اس پشیمانی کی وجہ سے توبہ کا احساس ہوتا ہے، اور یہ توبہ کا احساس گریہ ازاری کا باعث بنتا ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ بیماری دور اور صحت مندی آنا شروع ہوتی ہے، یعنی کہ بیماریوں کا علاج ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے اس بات کو یہاں سمجھنا کہ ظاہری بیماریوں کے مقابلے میں باطنی بیماریاں بہت ہی مہلک اور خطرناک ہیں۔ آپ کہیں گے کہ کینسر سے بھی بری بیماری ہے یا ایڈز سے بھی بری بیماری ہے، تو آپ یقین کریں کہ ان سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ باطنی بیماریاں ہیں۔ کیوں؟
باطنی بیماریاں نظر نہیں آتی ہیں، ان کو ہم ڈائگنوز بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ دیمک کی طرح اندر ہی اندر ہمیں جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے اور ہماری پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ گنان کا ایک بہت خوبصورت پارٹ ہے جو ہمارے پیر مائی باپ نے فرمایا کہ تل بھار تولنا کھنے کی دھار چلنا۔ اس گنان کے اندر ایک بہت خوبصورت پارٹ ہے کہ پیر نے فرمایا کہ جیوڑو سانسڑیے توڑاؤ سے، یعنی کہ جب زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہم کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ ساری زندگی ہم باطنی بیماریوں میں رہے، اور جب آخر وقت آیا تو ہمارا روح جو ہے وہ اتنا بیمار ہوتا ہے کہ وہ جسم کو چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی روحانی روشنی یا روحانی طاقت تو ہے ہی نہیں سوائے بیماری کے۔ تو ایسا جیو جو ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج یہ سوال موصول ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام اس پر غور کر رہے ہیں کہ ہم تمام کے اندر کون سی باطنی بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں سے کیسے ہم شفا پائیں۔ اور بہت ہی مزے کی بات کہ مولا علی آج سے 1400-1500 سال پہلے تقریباً امام نے جو ہے اپنا کلام لکھا، اور کتنی عجیب بات ہے کہ وہ پورا کلام اگر ہم پڑھیں تو وہ اعمال کی پاکیزگی کے بارے میں ہے۔ ریممبر، اعمال کی جو پاکیزگی ہے وہی ہماری باطنی بیماریاں ہیں۔ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم 4 بجے اٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، نورانی وقت میں بیٹھ رہے ہیں، ہم تسبیحات بھی کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اعمال کو جو ہے توجہ کریں، اعمال پر توجہ کریں۔ تو امام کے ان گنت فرمان ہیں، امام نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اعمال کی پاکیزگی نہیں کریں گے تو ہم اس روحانی روشنی، اس روحانی خزانے کو نہیں پہنچ سکیں گے جو امام نے ہمارے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ یہاں پر میں آپ کی توجہ کے لیے کلام مولا میں جو موضوع دیے گئے ہیں میں ان کو پڑھنا چاہتی ہوں، تاکہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ ہم کلام مولا کی کتاب اٹھائیں، اس کو پڑھیں اور ان فرمان کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں یا نہیں، اور اگر بیماری ہے تو امام نے جو علاج بھی بتائے ہیں وہ ان علاج پر ہم عمل کریں۔ امام نے جو فرمایا ہے وہ سچائی کے بیان میں، برادری کے بیان میں، فضیلت ادب کے بیان میں، سخاوت کی تعریف کے بیان میں، لالچ کے بیان میں، داستان من کے بیان میں، شرم، حلیمی، انکساری، میٹھی زبان کے بیان میں، جہالت و بیوقوفی کے بیان میں، خوبی علم کے بیان میں، داستان ظلم کے بیان میں، خوبی و عدل کے بیان میں، دنیا کے بیان میں، بندگی و نیکی کے بیان میں، نیکی کی خوبی کے بیان میں، صبر و شکر کے بیان میں، پیری و مرگ کے بیان میں، صفت نیک صحبت و دوستی کے بیان میں، صحبت بد کے بیان میں، آدمی کی پہچان کے بیان میں، فضیلت کم سخن کے بیان میں، حسد کے بیان میں، ہمت کے بیان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام نے اس زمانے میں ہی ہماری کمزوریوں کو پہچان لیا تھا کہ ہم جو ہے کس طرح کی مشکلات میں دوچار ہوں گے اور کس طرح سے ہم اپنی باطنی بیماریوں کو نہیں پہچانیں گے۔ تو امام اس زمانے سے ہماری فکر کرتے ہوئے کلام مولا ہمارے لیے لکھا تاکہ ہم اس کلام سے فائدہ اٹھائیں، اس روحانی علم سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہم کلی شفا پائیں اور امام کے دیدار کو، امام کے ساتھ فنا فی اللہ کے درجے کو پائیں۔ رفیع الدرجات ذو العرش۔ ایک مومن صالح جب علم لیتا ہے تو وہ علم الیقین کی سیڑھیاں چڑھتا ہے، ان سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے عین الیقین کو پاتا ہے اور پھر الحمدللہ حق الیقین کے انعام کو پاتا ہے۔ تو مولا مہربان ہم تمام پر رحم فرمائے، ہم تمام پر کرم کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں باطنی بیماریوں سے شفا دے مولا، اور مولا علم و گنان میں ہماری دلچسپی کو خوب بڑھائے تاکہ ہم خود ہماری نفس کو ٹٹول کر ہماری بیماریوں کو پہچان کر اپنے علاج میں خوب تیزی سے کام کریں مولا۔
حقیقی صحت کے روحانی مقام تک پہنچنے کے لیے مولا دن اور رات، مولا جو سخت محنت کی ضرورت ہے مولا اس کے لیے ہمت کو ہم طلب کرتے ہیں۔ یا مولا مہربان تو ہمیں توفیق، تائید، ہمت و یاری عنایت فرما۔ آمین الہی آمین۔ کمی کوتاہی کے لیے معافی کے طلبگار تمام ساتھیوں کو یا علی مدد۔ اور پھر کوئی بھی سوال آپ کے اندر آئے تو بلا جھجک آپ سوال کو پیش کیجیے۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔